انجیکٹ کی ہیں، اس کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ باقی وہ کہتے ہیں کہ جی دیکھیں میت کی طرف سے صدقہ ہو سکتا ہے، ہم کہتے ہیں جی۔ دعا ہو سکتی ہے جی۔ تو کہتے ہیں یہ بتائیں کہ جب دعا ہو سکتی ہے، صدقہ ہو سکتا ہے، پھر آپ کو کیا تکلیف ہے کہ اگر ایک شخص سامنے کھانا رکھتا ہے، کھانے کے اوپر قرآن پڑھتا ہے، قرآن حلال ہے یا حرام؟ قرآن حلال ہے جی، ثواب کا کام ہے۔ کھانا رکھا ہے وہ حلال، دعا جو پڑھی جا رہی ہے وہ حلال، تو یہ ایکٹیویٹی حرام کیوں ہو گئی ہے؟ وہ اس کا بریک ڈاؤن کرتے ہیں نا۔ کھانا حلال، قرآن حلال، دعا حلال، تیجے 40ویں کی ایکٹیویٹی کیوں حرام ہو گئی پھر؟ یہ ساری باتیں آپ اللہ اور اس کے رسول کو جا کے بتائیں کہ جنہوں نے ان چیزوں کو مشروع نہیں فرمایا، ورنہ تو ہم کہیں گے کہ بخاری اور مسلم میں حدیث ہے کہ اذان کی آواز سن کے شیطان جو ہے بھاگ جاتا ہے۔ تو کیا تکلیف ہے کہ عیدین کی اذانیں نہ دی جائیں؟ کہ بعض لوگوں نے تو پڑھنی صرف عید کی نماز ہوتی ہے، تو کیا خیال ہے شروع نہ کروا دیں اذان، شیطان کو بھی بھگائیں؟ تو ہمیں کیا کہا جائے گا کہ رسول اللہ نے نہیں دی، ثابت نہیں۔ اس ثابت کو چھوڑو یار، حلال کام ہے کیوں نہ کریں؟ پھر آپ کو ہمارے والی ڈیفینیشن ماننی پڑے گی۔ جنازے کی اذان کیوں نہ دیں؟ اچھا اس میں انہوں نے ایک ایکسکیوز نکالا جی، جنازے کی اذان جو ہے نا جی، وہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا، جو اذان دی جاتی ہے نا وہ اس وقت ہو جاتی ہے۔ کوئی گل بنا لی نے، کہانی بنائی ہوئی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو جتنی مرضی کہانیاں بنائیں، کہانیاں بناتے جائیں۔ پھر وہ بخاری مسلم کی ایک حدیث سے بھی سہارا لیتے ہیں، کہتے ہیں جی نبی الاسلام کے اپنے مبارک زندگی میں ایسے اعمال موجود ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی وہ ایک دفعہ حضرت ابو طلحہ انصاری نے حضور کی دعوت کی، فاقہ تھا آپ علیہ السلام پہ، آ کے انہوں نے کہا کہ آپ 10 ساتھیوں کو ساتھ لے آئیں، تو میں نے ایک بکری کا بچہ ذبح کیا ہے، تو آپ کی دعوت ہے۔ حضرت ابو طلحہ نے کان میں بات کی، حضور نے اوپنلی کہا کہ بھی سارے چلو، 300 کے قریب بندے تھے۔ اب ابو طلحہ وہاں سے بڑے پریشان حالت میں اٹھے اور گھر آ کے اپنی بیوی کو کہتے ہیں کہ میں نے تو حضور کے کان میں جا کے بات کی ہے کہ 10 بندوں کا کھانا ہے، آپ نے ساروں کو بلا لیا۔ بیوی پھر مومنہ تھی، اس نے کہا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں، ٹھیک ہے، تمہارا کام اتنا ہی تھا، بس یہ اپنی باتیں کر رہے ہیں۔ حضور کا قاصد آیا پیچھے سے، انہوں نے کہا نبی علیہ السلام فرمایا کہ جب تک میں نہ آؤں، ہڈیا کے اوپر سے تم نے جو ہے نا وہ ڈھکن نہیں اٹھانا، جو آٹا گوندا ہوا ہے اس پہ کپڑا رکھنا ہے، میرا انتظار کرنا ہے۔ آپ علیہ السلام تشریف لائے، آپ نے حدیث کے الفاظ ہیں کہ کچھ پڑھا، دعا کی، اس کے اوپر کھانے کے اوپر برکت کی۔ وہ کہتے ہیں ہم بھی تو یہی کرتے ہیں سب کچھ، لیکن اس کا آخری حصہ چھوڑ دیتے ہیں۔ اس میں آگے الفاظ ہیں نبی علیہ السلام نے اپنا لعاب دہن مبارک بھی اس میں ڈالا، ٹھیک ہے۔ اور پھر آپ فرمایا ڈھکن نہیں اٹھانا، بس اس میں سے سالن نکالتے رہنا ہے اور آٹے کے لیے پیڑے نکالتے رہنا ہے۔ 300 بندہ کھا کے چلا گیا، جب چلے گئے انہوں نے ڈھکن اٹھا کے دیکھا سالن بھی اتنا تھا اور آٹا بھی اتنا ہی تھا۔ وہ حضور نے ہی کھلایا ہے، اللہ نے ہی حضور علیہ السلام کے ذریعے کھلایا ہے۔ تو اس کو وہ دلیل کہتے ہیں کہ جی ہم یہ جو تیجے 40ویں کے اوپر یہ جو کچھ کر رہے ہوتے ہیں نا، حالانکہ وہ کسی میت کے اوپر نہیں تھا، وہ تو کھانا کھلایا گیا تھا فاقہ نشین لوگوں کو، یعنی کس طرح ضرب تقسیمیں جوڑتے ہیں۔ تو اس کا تو مطلب یہ ہے کہ پھر آپ پھر تھوک بھی ڈالا کریں اپنا بیچ میں، ہاں جی، اور نہیں، اور یہ پھر آپ نے تھوک جو ہے رپورٹ بھی کرنا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ اندر ڈال دیں، یہ نہ ہو کہ آپ تھوک ڈالیں اور بار بتائیں نا، وہ پھر آپ نے لوگوں کو بتانا ہے کہ اس میں تھوک ڈالا ہے آپ نے، تو پھر آپ کے ساتھ لوگ اکرام مسلم والا معاملہ کریں گے۔ تو آپ اگر دلیل وہاں سے پکڑ لیں پھر منوان اس کو پورے کا پورا اپلائی کریں۔ تو نبی الاسلام نے اپنے کسی صحابی کے لیے یہ کام نہیں کیا، اپنے اہل بیت میں سے کوئی فوت ہوا ہے ان کے لیے ایسی ایکٹیویٹیز پرفارم نہیں کی ہیں۔ صدقہ کریں، دعا کریں، وہ جنرل ہے، باقی اس طرح کی ایکٹیویٹیز کو نبی علیہ السلام نے ایک جملے سے ہی ختم کر دیا ہے۔